آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ سامنے رکھوں گا، ڈسکس کروں گا کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے، ترتیب نزول اور موجودہ ترتیب، یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے قرآن مجید کا۔ اس پر بہت سارے مستشرقین جو اورینٹلسٹ ہیں انہوں نے اس میں زور آزمائی بھی کی ہے اس سلسلے میں کہ قرآن مجید کی جو ترتیب نزول ہے، یعنی جس ترتیب کے مطابق قرآن مجید نازل ہوا اور موجودہ ترتیب ہے، ان دونوں کے درمیان میں کیا کوئی فرق ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلی تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید جس ترتیب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس ترتیب کے ساتھ ابھی موجود نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ قرآن مجید جس ترتیب کے ساتھ نازل ہوا، یعنی جو وحی نازل ہوتی گئی، تو اس ترتیب کے ساتھ ابھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب کے ساتھ اسے رکھوایا ہے۔ کیونکہ جامع ترمذی میں روایت ہے، حدیث نمبر 3086 ہے، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس آیت کو فلاں مقام پر رکھ دو، فلاں جگہ پر رکھ دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہدایات دیتے، جو کاتبین ہوتے وحی کے لکھنے والے لوگ ہوتے، انہیں کہتے کہ یہ آیت فلانی جگہ پر رکھ دو، فلانی جگہ پر رکھ دو، فلانی صورت میں رکھ دو، فلانی صورت کے بعد رکھ دو، فلانی آیت کے بعد رکھ دو۔ تو قرآن مجید کی جو ترتیب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جو ہے نا اس طرح رکھوائی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جس طرح بھی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حکم ہوتا تھا یا جو بھی معاملہ کرتے تھے وہ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے ہی ہوتا تھا۔ تو بہرحال آج کے دور میں کچھ لوگ ہمارے سامنے آئے، اور پچھلی صدی میں غالباً اس طرح ہوا کہ کچھ مستشرقین سامنے آئے اور انہوں نے یہ کوشش کرنا شروع کی کہ اس بات کا تعین کیا جائے کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی اور اسی کے مطابق قرآن مجید کو پڑھا جائے، قرآن مجید اسی کے مطابق جو ہے نا وہ آگے چلایا جائے۔ جیسے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورۃ العلق ہے، جیسے میں نے بتلایا ہے، یا بعض جو حضرات کہتے ہیں سورۃ المدثر ہے۔ چلیں اگر کسی کو بھی مان لیا جائے سورۃ المدثر ہے یا سورۃ علق ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر تو یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ ترتیب رکھوائی ہوتی تو سب سے پہلے یا تو سورۃ العلق ہوتی قرآن مجید میں یا سورۃ مدثر ہوتی، حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بعض جو لوگ ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے جو جرمن مستشرق ہیں نوڈل کے، انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا، اور ان کی کتاب بھی ہے اس سلسلے میں، اس کام کو انہوں نے آغاز کیا۔ اور اس کے بعد پھر ولیم میور آیا، پھر اس کے بعد جو ہے جے ایم راڈویل اس کے بعد آیا، اس نے اپنا قرآن کریم کا جو انگریزی ترجمہ شائع کیا، اس میں صورتوں کو معروف ترتیب سے ذکر کرنے کے بجائے نوڈیلکے کی ترتیب کے مطابق اس نے ذکر کیا۔ اور اس کے بعد پھر اور بھی کافی سارے آتے گئے، ریجس اس کے بعد آیا، فرانسیسی میں اس نے ترجمہ کیا، اور اس کے بعد ریچرڈ بیل نے بھی اس سلسلے میں اپنی کوششیں کیں۔ بہرحال یہ کچھ مستشرقین تھے، انہوں نے یہ کام کیا کہ قرآن مجید کی جو جس ترتیب سے نازل ہوا اس ترتیب کے مطابق اس کی تعیین کی جائے۔ دیکھیں کچھ آیات کے بارے میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن تمام کے تمام قرآن مجید کے بارے میں آپ اس طرح نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو اس میں قیاس آرائیاں کرنی پڑیں گی، اور اپنا اس سلسلے میں جو ہے نا اپنی جو گمان ہے اس کو شامل کرنا پڑے گا۔ تو یہ کوشش لایانی ہے، یعنی بالکل فضول کوشش ہے، اس کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور شخص ہے راڈویل کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، تو اس نے یہ بات کی ہے، راڈویل نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب متفرق تحریریں جمع کی تو وہ انہیں جس ترتیب کے ساتھ ملتی گئیں وہ اسی ترتیب کے ساتھ اسے لکھتے چلے گئے۔ تو اس نے یہ بات کی، اس نے الزام لگایا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی جس طرح جمع کیا اسی طرح قرآن مجید کی ترتیب ہمارے پاس ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی نہیں ہے۔ بہرحال آیات کی ترتیب تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعین فرما دی تھی نازل ہونے کے بعد، لیکن صورتوں کی ترتیب یہ نہیں ہے۔ صورتوں میں بھی بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ صورتوں کی ترتیب جو ہے وہ صحابہ کرام کی ہے، بعض یہ کہتے ہیں جو صورتوں کی ترتیب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تعین اس کی تھی۔ بہرحال سورہ برات ایسی ہے کہ اس کی تعین نہیں ہوئی، وہ ہمیں جامع ترمذی کی روایت میں ملتا ہے، وہ پھر صحابہ کرام نے اسی وجہ سے اس کے ساتھ بسم اللہ بھی نہیں لکھا، سورہ برات ہے اس کو اس کے ساتھ رکھ دیا سورہ انفال کے ساتھ۔ تو حالانکہ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے، راڈویل کی اس بات کو جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے کی ہے، تو ایسی بات تو نہیں ہے، کیونکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آیت سب سے آخر میں ملی تو وہ آیت تھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ آیت انہیں ملی۔
تو قرآن مجید کے سب سے آخر میں یہ والی آیت ہونی چاہیے تھی، حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے، سب سے آخر میں تو سورۃ الناس ہے۔ تو راڈویل کی جو یہ بات ہے یہ بالکل غیر یقینی ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح نہیں کیا، بلکہ جس ترتیب کے مطابق قرآن مجید آج ہمارے پاس موجود ہے، ترتیب نزول کے ساتھ آپ اسے کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی ترتیب رکھوائی ہے، خود اس کو کی ہے کہ یہ آیت فلانی جگہ پر رکھ دو، فلانی جگہ پر رکھ دو، فلانے مقام پر رکھ دو۔ تو اس کو اس بات کی کوشش کرنا کہ جس ترتیب سے نازل ہوئی ہے، جو آیتیں جس ترتیب سے نازل ہوتی گئی ہیں اس کو اس ترتیب سے رکھا جائے، تو یہ ایک بہت فضول سی بات ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ صرف ایک فلسفے کی حد تک فائدہ مند ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید کے ساتھ یہ کام کرنا زیادتی والی بات ہے، کیونکہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں یا قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں وہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں، جسے نظم قرآن کہا جاتا ہے۔ امین حسن اصلاحی صاحب گزرے ہیں، بہت ان کا مقام ہے قرآن مجید کی خدمات میں، ہمیں اختلاف بھی ہے کئی مسائل میں ان سے، کئی چیزوں میں، لیکن بہرحال ان کی خدمت اس سلسلے میں یہ تھی کہ وہ نظم قرآن کو بنیاد بناتے تھے، یعنی قرآن مجید کا نظم، یعنی ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایک صورت دوسری صورت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس سے پھر کیا معنی نکلتا ہے، اس کا پھر کیا فائدہ ہے، تو اس کو نظم قرآن کہا جاتا ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کسی اور لیکچر میں آگے آنے والے۔